إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتہائی قابل قدر مشائخ کرام، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، ابھی ہم ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں ہمارے لیے خصوصاً خواتین کے لیے جو نصیحت اور عبرت کی چیزیں ہیں نہایت ہی دلنشین انداز میں سماعت فرما رہے تھے. اللہ شیخ کو جزائے خیر دے اس بہترین علمی اور نصیحت آمیز خطاب کے لیے. میرے درس کا جو عنوان ہے آپ نے پہلے سن لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے متعلق. اس لیے پہلا جو خطاب ہے تقریباً اسی سے جڑا ہوا، اسی سے مرتبط یہ دوسرا موضوع بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق. اس موضوع کی اہمیت کا سب سے پہلے ہمیں ادراک ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے متعلق آخر ہمیں جاننے کی ضرورت کیوں ہے. کیا کبھی ہم نے اس تعلق سے سوچنے کی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہم پر کچھ حقوق ہو سکتے ہیں؟ عموماً جب حق تلفی کی یا حقوق کی ادائیگی کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں حقوق سے متعلق جو ایک تصور ابھرتا ہے وہ عام انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں، والدین کے حقوق، بچوں کے حقوق، شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، مزدوروں کے حقوق. یہ حقوق ہمارے ذہن میں ابھرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے بھی ہم پر بہت سارے حقوق ہیں. یہ حقوق ہمارے ذہن میں نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت سارے حقوق ہیں، عموماً ہم ان حقوق سے غافل رہتے ہیں. بلکہ ایک عام انسان کو یا عام چھوڑے مدرسوں کے اندر پڑھنے والے طلبہ علم سے بھی آپ جا کر سوال کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا آپ پر کچھ حقوق ہیں، اگر ہیں تو کیا ہیں بتائیں. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگوں کے ذہن اس تصور سے خالی رہتے ہیں. انہیں علم ہی نہیں ہوتا، ادراک ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول کے بھی ہم پر کچھ حقوق ہو سکتے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جاننا، آپ کے حقوق کی معرفت حاصل کرنا آخرت کے اندر نجات کے لیے ضروری ہے. ایک نہ ایک دن ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے، چاہے ہماری عمر کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو جائے، ایک دن یہ دنیا ہمیں چھوڑ کر جانا ہی ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں آخرت کی
تیاری شروع کرتے ہیں، آخرت کا ان کا سفر شروع ہوتا ہے، جو سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے وہ قبر کا مرحلہ ہے۔ اور احادیث کی روشنی میں ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہر شخص کے پاس فرشتے پہنچتے ہیں اور اس سے 3 سوال کرتے ہیں: من ربک وما دینک ومن نبیک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے۔ بظاہر یہ سوالات بڑے آسان معلوم ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں قبر میں ان سوالوں کا جواب دینا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا بظاہر ہمیں آج لگ رہا ہے۔ اگر ایک انسان نے اپنی زندگی چاہے وہ کتنی طویل یا چھوٹی کیوں نہ ہو، 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی گزاری، لیکن اللہ رب العالمین کی معرفت سے غافل رہا، دین کے بنیادی مسائل کے علم حاصل کرنے سے غافل رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غافل رہا، آپ کے کیا حقوق تھے جاننے کی کوشش نہیں کی اور نہ کبھی ان حقوق کو ادا کیا، تو ان سوالوں کا جواب دینا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جاننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہم پر حقوق ہے، ان حقوق کی معرفت حاصل کرنا دین کے بنیادی مسائل میں سے جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ بحیثیت مسلمان اسے اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا حقوق ہے۔ یہ جو دین آج ہمیں ملا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے ملا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 دن نہیں، مسلسل 23 سال تک لوگوں کے درمیان رہ کر لوگوں کو دین سکھایا۔ عملی طور پر، پریکٹیکل کے طور پر اللہ کے رسول نے انہیں بتایا کہ کیسے اس دین پر عمل کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنی ہے، آخرت کے اندر نجات کیسے ممکن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی معرفت حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کا بنیادی فریضہ ہے۔ چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول کے متعلق معلومات حاصل کریں اور ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کتاب و سنت کے نصوص کو ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار حقوق ہمیں کتاب و سنت کے نصوص سے ملیں گی۔ علماء نے ان حقوق کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ کے ہمارے استاد شیخ محمد بن خلیفہ التمیمی حفظہ اللہ بہت ہی قابل شخصیت ہے، علمی دنیا میں معروف ہے۔ انہوں نے حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق 2 جلدوں میں ایک کتاب لکھی ہے۔ اسی طرح کلیۃ الحدیث کے ہمارے بہت ہی معزز استاد شیخ عمر الحسینی حفظہ اللہ، انہوں نے ہمیں مکانت السنہ کے نام سے ایک مادہ پڑھایا تھا، اس کے اندر خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پر بات کی گئی ہے۔ کتاب و سنت کے نصوص سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حقوق ذکر کیے ہیں جن کو ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ انشاءاللہ یہ جو مختصر سا وقت ہے تقریباً 1.5 گھنٹے کا، جس میں سے تقریباً 12-13 منٹ گزر چکے ہیں، کوشش کروں گا کہ ان میں سے چند اہم حقوق کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے تاکہ ہم ان حقوق کی معرفت حاصل کریں اور پھر اس پر عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان دینی بنیادی مسائل کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی بات کی جائے تو سب سے پہلا حق وہ حق ہے جو کلمہ شہادت کے اندر ہم اقرار کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص اسلام قبول کرنا چاہے، اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، تو اسے سب سے پہلے جس چیز کا اقرار کرنا پڑتا ہے وہ کلمہ شہادت کا اقرار ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اس کلمے کے اقرار کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کی زندگی میں یہ کلمہ نہیں، باقی تمام خوبیاں ہیں، تو اس سے بڑا بدنصیب اور محروم کوئی نہیں۔ ابھی آپ نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ سنا،
ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ریجیکٹ کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ کے پاس ہر طرح کی خوبی ہے لیکن اسلام کی نعمت آپ کے پاس نہیں ہے. تو اسلام کی نعمت اگر کسی کے پاس نہ ہو، دنیا کی تمام خوبیاں ہو، اس سے بڑا بد نصیب اور محروم اور فقیر و مسکین کوئی دوسرا نہیں. لیکن اگر یہ نعمت موجود ہے، دنیا کی دوسری نعمتوں سے محروم بھی ہو، تب بھی اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی نعمت موجود ہے. تو یہ کلمہ شہادت جو ہے، اس کا دوسرا جز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے. اس کلمے میں ایک انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو حقوق کا اقرار کرتا ہے. پہلا حق یہ ہے اشہد ان محمدا عبدہ، کہ محمد اللہ کے بندے ہیں. یہ ایمان رکھنا ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے، کوئی دوسری مخلوق نہیں تھے. جیسے کہ بعض لوگ اس کلمے کا اقرار کرنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول کو عبد تسلیم نہیں کرتے، بندہ نہیں مانتے، کہتے کہ کوئی دوسری مخلوق تھے، اللہ کے رسول عبد نہیں تھے، اللہ کے بندے نہیں تھے، انسان نہیں تھے، بشر نہیں تھے. حالانکہ اس کلمے کے اندر بندہ سب سے پہلے اسی چیز کا اقرار کرتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد کون تھے؟ اللہ کے بندے تھے. یہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی تعظیم ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین کا بندہ تسلیم کیا جائے. اللہ رب العالمین نے تعظیم کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی لقب کا انتخاب کیا. معراج کا قصہ، اسراء کا قصہ جب اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا، یہ آیت نازل کی تو کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. یہاں عبد سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. تو اس عزت کے موقع پر اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس لقب کا انتخاب کیا، وہ کون سا لقب ہے؟ وہ عبد کا لقب ہے. تو اللہ کے رسول عبد تھے اللہ رب العالمین کے، اللہ کے غلام تھے، ایک بندے تھے، انسان تھے، کوئی دوسری مخلوق نہیں تھے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کی کہ اے رسول آپ لوگوں کے درمیان کہہ دیں کہ تم جیسا ہی میں ایک بشر ہوں، انسان ہوں. فرق یہ ہے یوحی الی، میرے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، ایک عام انسان پر اللہ کی طرف سے وحی نازل نہیں ہوتی. یہ فرق ہے عام لوگوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے انسانوں کی طرح، جیسے لوگوں کی طرح، لیکن آپ کے پاس جبریل امین وحی لے کر اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوتے تھے، کسی دوسرے کے پاس نازل نہیں ہوتے تھے. یہ فرق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دوسرے لوگوں کے درمیان ہے. لیکن بحیثیت بشر دوسروں کی طرح اللہ کے رسول ایک بشر تھے، ایک انسان تھے. اس کی دلیل کتاب و سنت کے اندر بے شمار ہے. یہ پہلا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں اس پہلے حق کو قبول نہیں کرتے. بعض لوگ دبے لفظوں میں اور بعض صریح لفظوں میں انکار کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان نہیں مانتے، عبد نہیں مانتے، اللہ کا غلام نہیں مانتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے، جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اس سے بڑا کوئی حق اللہ کے رسول کو دے نہیں سکتا. اور اس حق سے اوپر اٹھانا یہ اللہ کے رسول کی تعلیم نہیں ہے، یا اس حق سے نیچے گرانا یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. تو جو حق اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متعین کیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں سلف صالحین کے منہج کے مطابق، ہمیں اسے جاننے کی ضرورت ہے اور اسے ادا کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ پہلا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دوسرا حق ہے کہ آپ کے اوپر ایمان لایا جائے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اسی کلمے کا دوسرا جز ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ. آگے کیا کہتے ہیں؟ وَرَسُولُهُ، کہ آپ اللہ رب العالمین کے سچے رسول ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار یہ انسان کے آخرت کے نجات کے لیے بنیادی شرط ہے. اس کے بغیر کسی کے لیے یہ تصور تک نہیں کیا جا سکتا کہ اسے رب کی جنت مل سکتی. اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کی جنت چاہتا ہے
اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں ہوگا جس کے دل میں اس سے بڑی کوئی دوسری خواہش ہوگی۔ ایک انسان کے دل میں سب سے بڑی جو خواہش ہوتی ہے وہ کون سی خواہش ہے؟ کسی طرح اللہ رب العالمین کی جنت مل جائے۔ یہاں تک کہ جو اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لاتے، خواہش ان کے دلوں میں بھی جاگتی ہے کہ ہمیں جنت مل جائے۔ آپ دیکھیں کہ غیر مسلموں کو وہ اپنے بزرگوں کے تعلق سے، اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، نام کے آگے کیا لگاتے ہیں؟ سورگی، اور پھر نام لکھتے ہیں۔ سورگی یعنی جنتی، گرچہ اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں ہے، یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے، عقیدہ ان کا یہ ہے کہ ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے، مٹی بن جائیں گے، سڑ گئے جائیں گے، دوبارہ آخرت میں ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا۔ اس کے باوجود خواہش یہ ہے کہ جنت ملنی چاہیے۔ تو یہ سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے ایک انسان کی کہ کسی طرح اللہ رب العالمین کو جنت میں مل جائے۔ یہ جنت مشروط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کے ساتھ۔ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتا یا آپ کی رسالت پر کنفیوز ہے، اسے شک ہے، تو ادنا سا شک بھی اسے اللہ رب العالمین کی جنت سے محروم کر سکتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کرے اور اسے جنت مل جائے۔ اور بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اس کلمے کو پڑھتے بھی اور کہتے ہیں کیا کہ جبریل امین علیہ السلام سے نعوذ باللہ کفریہ کلمہ ہے، لیکن حکایت ہم نقل کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ جبریل علیہ السلام سے چوک ہو گئی، یہ رسالت ملنے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی، لیکن غلطی سے محمد کو دے کر چلے گئے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ ایک مسلمان کے ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ اس کے بغیر کسی کے اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دوسرا حق ہے ایک مسلمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مسلمان پر کہ آپ نے اللہ رب العالمین کے دین کو کما حقہ بغیر کسی کمی و بیشی کے پہنچا دیا ہے۔ جو اللہ رب العالمین نے آپ کو ذمہ داری دی تھی، جو ڈیوٹی دی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈیوٹی کو کما حقہ ادا کر دیا۔ اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، جتنے انبیاء آج تک آئے، تمام انبیاء اکرام کے تعلق سے ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ رسولوں پر ایمان لانا۔ اگر کوئی 5 ارکان پر ایمان لائے اور رسولوں پر ایمان نہ لائے تو کیا وہ شخص مسلمان باقی رہ سکتا؟ باقی نہیں رہ سکتا۔ وہ تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جتنے انبیاء آئے سب کے سب سچے رسول تھے۔ اللہ رب العالمین نے جو انہیں دین پہنچانے کی، دین کی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری دی تھی، اس ذمہ داری کو، اس ڈیوٹی کو کما حقہ بدرجہ اتم انہوں نے ادا کیا، لوگوں تک اللہ کا دین پہنچا دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے اوپر ایمان لانے والوں کی تعداد اللہ رب العالمین کی توفیق سے کسی نبی کے ساتھ بہت زیادہ رہی اور کسی کے ساتھ بہت کم رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرضت علی الامم، کہ میرے اوپر تمام امتوں کو پیش کیا گیا۔ بہت سارے انبیاء اکرام ایسا ہے جن کے ساتھ لمبی جماعت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا کہ بہت بڑی جماعت تھی ان کے ساتھ، لیکن سب سے بڑی جماعت قیامت کے دن کس نبی کی ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض انبیاء کرام کے تعلق سے تذکرہ کیا کہ بعض انبیاء قیامت کے دن ایسے بھی آئیں گے جن کے اوپر ایمان لانے والے کتنے ہوں گے؟ انتہائی قلیل تعداد میں، 10 سے کم ہوں گے۔ بعض انبیاء کرام ایسے بھی آئیں گے جن کے اوپر ایمان لانے والے 1 لوگ یا 2 لوگ ہوں گے، اور بعض انبیاء ایسے بھی آئیں گے جن پر ایمان لانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَنَبِيٌّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔
کہ بعض انبیاء قیامت کے دن ایسے بھی آئیں گے جن پر ایمان لانے والا پوری زندگی انہوں نے محنت کی لیکن ایک بندہ بھی نہیں ملا, کسی نے ایمان نہیں لایا. ان تمام انبیاء کے تعلق سے ہمیں ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ اللہ کے سچے رسول تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ذمہ داری دی تھی, ڈیوٹی دی تھی. اس ڈیوٹی کو انہوں نے بدرجہ عدم ادا کر دیا ہے, اس کے اندر کوئی کوتاہی نہیں کی. جس طرح اللہ رب العالمین کا دین تھا اسی طرح انہوں نے پہنچا دیا ہے. لیکن یہ جو نتیجہ ہے یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ فقط اور فقط اللہ رب العالمین کی توفیق ہے. جسے اللہ رب العالمین ہدایت دینا چاہے اللہ رب العالمین اسے ہدایت دیتا ہے, اور جسے ہدایت نہ دینا چاہے آپ اس کے سامنے چاند کو بھی دو ٹکڑا کر کے رکھ دیں جب بھی ماننے والا نہیں ہے. قرآن کریم پڑھیں, کتنے انبیاء اکرام کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے کہ ان کی قوم کے لوگوں نے اپنے نبی سے درخواست کی کہ ہمیں یہ فلاں نشانی دکھائے, ہمیں یہ فلاں نشانی دکھائے. اللہ رب العالمین سے انہوں نے دعا کی اور معجزہ ظاہر ہوا. جو چیز انہوں نے طلب کی ان کے آنکھوں کے سامنے وہ چیز ظاہر ہوئی. اس کے باوجود ایمان نہیں لائے, اسی عناد پر, اسی سرکشی پر باقی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکہ والوں نے یہ مطالبہ رکھا کہ آپ چاند کو دو ٹکڑا کر کے دکھائیں. صحیح بخاری کی روایت ہے, باب انشقاق القمر کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کی ہے کہ چاند دو ٹکڑا ہو گیا. حالانکہ بہت سارے لوگ جو عقل کی بنا پر احادیث رسول کو تولتے ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ بہت ساری تاریخی کتابیں اس زمانے کی آج تک موجود ہیں, ان میں یہ واقعہ کیوں نہیں ملتا. اس طرح کی مجہول چیزوں سے استدلال کرتے ہوئے حدیث رسول کا بعض لوگ انکار کرتے ہیں. حالانکہ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کریم کے اندر کیا بیان کیا, اقتربت الساعۃ وانشق القمر. صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی, اشارہ کیا چاند کی طرف اور چاند دو ٹکڑا ہو گیا. جن لوگوں نے مطالبہ کیا تھا اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں دیکھا اس چیز کو, ان کے دل کے اندر ذرہ برابر کوئی شک تھا اللہ کے رسول کی صداقت کے بارے میں, سچائی کے بارے میں, اب اللہ کے سچے رسول ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ہدایت نہیں لکھی تھی, ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی. لیکن اس وجہ سے کسی بھی نبی نے اللہ رب العالمین کے دین کو لوگوں کے مزاج کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہیں کی کہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ہماری عقلی دلیلوں سے مرعوب ہو کر وہ اسلام قبول کر لیں. اس لیے چلو اپنی طرف سے کوئی اسلام کا نیا ورژن پیش کرے اور عقلی دلائل سے ان کو مرعوب کرنے کی کوشش کرے تاکہ وہ کسی بھی صورت میں اسلام قبول کر لیں. جیسے کہ آج کل بعض دعات یہ کوشش کرتے ہیں. میرے بھائیوں, جو اللہ رب العالمین کا دین ہے یہ تیسرا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق, اور ضمن تمام رسولوں کے متعلق یہ ایمان لانا کہ جو دین, جو شریعت اللہ رب العالمین نے ان نبیوں پر نازل کی, ان کو جو ذمہ داری اللہ رب العالمین نے دی تھی بغیر کسی کمی و بیشی کی, ذرہ برابر ادھر ادھر کیے ہوئے, اسی طرح اللہ کے دین کو انہوں نے لوگوں تک پہنچا دیا جیسے اللہ رب العالمین نے نازل کیا. یہ ایمان لانا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایسا نہیں کہ لوگوں کے خواہش کے مطابق کچھ کمپرومائز کر کے انہوں نے دین کو پیش کیا, نہیں. چاہے پسند آئے یا نہ آئے, چاہے لوگوں کے عقل کے مطابق ہو یا عقل کے موافق ہو, اس کی پرواہ انبیاء کرام نے نہیں کی. جیسا اللہ رب العالمین کا دین تھا اسی طرح بغیر کسی کمی بیشی کے انہوں نے پہنچا دیا. آخری وقت میدان عرفات میں حج کے موقع پر, آخری حج کے موقع پر, حجۃ الوداع کے موقع پر ایک جمع غفیر کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گواہ بنا کر کہا, کیا میں نے اللہ رب العالمین کے دین کو تم تک پہنچا دیا نہیں پہنچا دیا؟ تمام لوگوں نے گواہی دی کہ اللہ کے رسول, جو اللہ رب العالمین نے آپ کو ڈیوٹی دی آپ نے اسے پورا کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی کو 3 مرتبہ آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا, اللہم فشہد, اللہم فشہد, اللہم فشہد, اے اللہ گواہ ہے نا. ان لوگوں نے گواہی دی کہ میں نے وہ ذمہ داری پوری کر دی ہے جو تم نے میرے پر ڈالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا. آپ خاتم النبیین ہیں,
لیکن دین کی دعوت و تبلیغ قیامت تک جاری رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ نبیوں کی بعثت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ ذمہ داری جو انبیاء کرام کی تھی، اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری انبیاء کے بعد علماء کرام پر ڈالی ہے۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اعلان کیا کہ اپنے بندوں میں سے اس کتاب کے وراثت کے لیے اپنے بعض لوگوں کو چن لیا ہے۔ یہ علماء کرام جو اللہ رب العالمین کے دین کو سیکھتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے چنندہ بندے ہیں۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ اپنے بندوں میں سے اپنی کتاب کی وراثت کے لیے ہم نے بعض لوگوں کو چن لیا ہے۔ اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر کیا بیان کیا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کس چیز میں؟ جب وراثت کا لفظ سنتے ہیں ہمارے ذہن میں کون سی تصویر ابھرتی ہے؟ روپیے پیسے کی، مال و متاع کی، گھر بار کی؟ نہیں، انبیاء اکرام کے جو علماء وارث ہیں تو مال و متاع کے اندر نہیں بلکہ دین کے اندر، کتاب و سنت کے وارث ہیں، علم شریعت کے، علم دین کے وارث ہیں۔ جس طرح انبیاء اکرام کے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کا دین سکھائیں، یہ ذمہ داری قیامت تک علماء اکرام کے اوپر ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کی شریعت سکھائیں۔ اس لیے اس دین کو سیکھنا بھی ہمیں کن سے چاہیے؟ جو اس دین کے حقیقی علماء ہیں، جنہوں نے اس دین کو سیکھا ہے، کتاب و سنت کا علم حاصل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں سے آگاہ کیا ہے، عمومی فتنوں سے بھی اور کچھ خاص فتنے ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نام لے کر صراحت کے ساتھ آگاہ کیا، کیونکہ یہ فتنے انتہائی مہلک ہوں گے اور اس کا اثر انتہائی خطرناک ہوگا۔ ان میں سے ایک فتنہ کیا ہے؟ علماء کو چھوڑ کر کن سے علم حاصل کرنا؟ جن کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں ہے، جو بغیر کتاب و سنت کا علم رکھتے ہوئے بھی لوگوں کو دین سکھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ یضلون ویضلون، یہ خود گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ان هذا العلم ينتزع انتزاعا حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، کہ یہ دین، یہ علم آہستہ آہستہ اٹھتا جائے گا، یہاں تک کہ جب علماء ختم ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ یہ علماء دنیا سے اٹھتے جائیں گے، حالت کیا ہوگی؟ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ یہاں سردار سے مراد گاؤں اور قبیلے کا اور شہر کا جو سردار ہوتا ہے دنیاوی معاملات میں، وہ سرداری مراد نہیں ہے۔ شارحین حدیث نے اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں پر الریاست فی العلم مراد ہے، یعنی علم کی سرداری، علم شریعت کی سرداری، جسے ہم اپنے لفظوں میں کیا کہتے ہیں؟ مفتی یا عالم کہتے ہیں۔ یعنی لوگ جاہلوں کو عالم بنا لیں گے، اپنا مفتی بنا لیں گے۔ فیسألون اور فیسألون، اور ان سے سوال بھی کیا جائے گا۔ لوگ اپنے دینی معاملات کے تعلق سے ان کی طرف رجوع کریں گے، سوال کریں گے۔ ان کے پاس علم ہوگا نہیں، بلا علم لوگوں کو دین سکھائیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ فیضلون ویضلون، یہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پوچھنے والا دین کے تعلق سے لا علم ہے، اس وجہ سے پوچھنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن اپنے ہی جیسے ایک دوسرے لا علم سے، جس کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں، کیوں آخر اس کا انتخاب کرتا ہے؟ جب خود بھی جاہل اور جس سے پوچھ رہا ہے اس کے پاس بھی کتاب و سنت کا علم نہیں، تو اس کے پاس جاتا ہی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ گرچہ دونوں کتاب و سنت کے علم سے غافل ہے، جاہل ہے، لا علم ہے، لیکن ایک نے اپنی شکل و صورت کیسی بنائی ہوئی ہے؟ علماء کی طرح، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے عالم کی شکل میں پیش کیا ہے، مفتی، مبلغ، داعی، مرشد کی شکل میں پیش کیا ہے، جس سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ ان کے پاس بھی شاید کتاب و سنت کا علم ہے، اور یہ بلا علم اپنی طرف سے جو ذہن کے اندر اسلام کی تصویر انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اسی کو اسلام بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔
چونکہ کبھی بات صحیح بھی ہو جاتی ہے، کبھی بات غلط بھی ہو جاتی ہے، اور یہ سب کچھ اسلام کے نام پر بچا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں سے خصوصی طور پر آگاہ کیا ہے، ان میں سے یہ ایک فتنہ ہے، اور یہ فتنہ بہت زمانے کے بعد نہیں بلکہ تابعین کے زمانے میں ظاہر ہونا شروع ہو چکا تھا۔ اب صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھیں، پائیں گے امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، ابو الزناد رحمہ اللہ سے کہتے ہیں ادرکت بالمدینہ میاتا کلہم مأمون، میں نے مدینے کے اندر ایک دو نہیں سینکڑوں لوگوں کا ایسا پایا جو انتہائی امانت دار تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، دینداری کے معاملے میں پر کوئی کلام نہیں تھا، لیکن لا یؤخذ عنہم العلم یقال لیس من اہلہ، اس کے باوجود ان سے علم نہیں لیا جاتا تھا، ان سے دین نہیں سیکھا جاتا تھا۔ کیوں؟ کہا جاتا کہ یہ اہل علم میں سے نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ جو دوسری صدی ہجری کے عالم ہیں، جن کی پوری زندگی مدینے کے اندر گزر گئی، فرماتے ہیں کہ کیوں ان سے علم نہیں لیا جاتا، یہ خود لوگوں کو سکھانا چاہتے، اس کے باوجود علماء کیوں تنبیہ کرتے تھے، تحذیر کرتے تھے کہ ان سے علم نہ لو۔ امام مالک رحمہ اللہ اس کی توجیہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے کتابوں سے یہ علم رٹ لیا تھا، علماء کے پاس بیٹھ کر نہیں سیکھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، آج کی بات نہیں ہے، اور آج بھی یہ فتنہ زور و شور سے اٹھا ہوا ہے۔ اس لیے دین ہمیں سیکھنا ہے کن سے؟ علماء اکرام سے، جس طرح صحابہ اکرام اور آنے والے گزشتہ قوموں نے انبیاء اکرام سے دین کو سیکھا تھا، جن انبیاء اکرام نے اللہ رب العالمین کی شریعت کو کما حقہ پہنچا دیا، اس کے اندر ذرہ برابر کوئی کمی بیشی نہیں کی۔ یہ عقیدہ رکھنا اور یہ حق ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ اس حق کا لازمی نتیجہ کیا ہے۔ یہ تیسرا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے دین کو کما حقہ بغیر کسی کمی و بیشی کے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس دین کے اندر کچھ بھی کمی بیشی کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس حق کو ادا کرنے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ بدعت کا دروازہ یہیں سے بند ہو چکا۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی چیز کو یہ سوچ کر اسلام کے اندر داخل کرے کہ یہ بھی اچھی ہی چیز ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اگر وہ اللہ کے رسول کا ایک تیسرا حق ادا کرتا ہے تو اسے ماننا پڑے گا کہ اللہ کے رسول کی شریعت میں اگر اس کا ثبوت نہیں تو یہ اچھی چیز نہیں ہو سکتی، یہ دین نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے رسول کا حق ہے کہ ہم یہ تسلیم کریں اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طریقے سے کما حقہ پہنچا دیا ہے، جس طرح اللہ رب العالمین نے نازل کیا تھا، اس میں کوئی بھی ذرہ برابر کمی بیشی نہیں کی ہے۔ چوتھا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ کو معصوم مانا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کا عقیدہ رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے۔ معصوم ہونے کا معنی سمجھ رہے ہیں نا؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے تعلق سے بیان کیا ہے لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، کہ فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے معصوم قرار دیا ہے، جو کچھ اللہ رب العالمین انہیں حکم دیتے ہیں فوراً بجا لاتے ہیں۔ ان کے اندر اللہ نے یہ طاقت پیدا نہیں کی کہ اللہ کی مخالفت کرے، گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ہمیں یہ عقیدہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول چند امور میں معصوم تھے، اور یہ 4 امور ہیں جن کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم ماننا ضروری ہے، اللہ کے رسول کا ایک حق ہے۔ پہلی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر و شرک سے معصوم تھے، نہ نبوت سے پہلے اور نہ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کفر و شرک کا صدور ہوا اور نہ صدور ہو سکتا تھا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس باب میں معصوم قرار دیا ہے۔ دوسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کبیرہ سے معصوم تھے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کے تعلق سے اعلان کیا انک لعلی خلق عظیم، اے رسول آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے کا فائز ہیں۔ جس کے بارے میں یہ گواہی دی جائے کہ وہ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے، کیا ممکن ہے کہ وہ گناہ کبیرہ بھی
کرتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے گناہ کبیرہ سے معصوم قرار دیا تھا۔ علماء نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کبیرہ سے کیا تھے؟ معصوم تھے۔ تیسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولنے سے معصوم تھے۔ کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، بچپنے کی زندگی میں بھی نہیں۔ جس وقت ایک بچہ دنیاوی امور کے تعلق سے غافل ہوتا ہے، اسے شعور نہیں ہوتا، اس زمانے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو معصوم قرار دیا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، تقریباً 4 سال کی آپ کی عمر تھی، بنو سعد کے اندر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کے بارے میں ابھی آپ نے شیخ سلیمان سے سنا، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لخت جگر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ کے رسول بنو سعد کے اندر ہے اور آپ کی عمر تقریباً 4 سال ہے۔ جبریل امین آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر آپ کا سینہ چاک کرتے ہیں، آپ کے دل کو نکالتے ہیں اور ایک تشت کے اندر رکھتے ہیں، زمزم سے اسے دھلتے ہیں اور ایک حصہ نکال کر پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں ھذا حظ الشیطان منک، یہ شیطان کا حصہ تھا جسے ہم نے نکال کر پھینک دیا۔ اور پھر آپ کے سینے کے اندر آپ کے دل کو رکھتے ہیں اور پھر پیک کر دیتے ہیں۔ یہی واقعہ سبب بنتا ہے بنو سعد حلیمہ سعدیہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس کرنے کا۔ انتہائی گھبرا جاتی ہے کہ کبھی اس بچے کا قتل بھی ہو سکتا ہے اور ذمہ داری ہمارے اوپر آئے گی، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اس بچے کو واپس کیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے کی زندگی سے شیطان کے شر سے محفوظ تھے۔ شیطان کا جو حصہ تھا جبریل امین علیہ السلام نے بچپنے سے اسے نکال کر آپ کے دل سے نکال کے پھینک دیا تھا۔ جب اللہ کے رسول نبوت سے سرفراز ہوئے، لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے، اپنے قوم کے لوگوں کو جمع کیا صفا پہاڑی پر اور ان کے درمیان کھڑے ہو کر آواز لگائی کہ اگر تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر تیار کھڑا ہے، کسی بھی وقت تم پر حملہ ہو سکتا ہے، کیا میری بات مان لو گے؟ تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ ما جربنا علیک کذبا، آج تک کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ یہ کون تھے گواہی دینے والے؟ سب کے سب غیر مسلم تھے۔ اور کب کی گواہی دے رہے ہیں؟ آج سے پہلے کی، بچپنے کی زندگی سے لے کر آج تک نبی بننے تک گواہی یہ تو دے رہے ہیں جو دشمن ابھی بننے والے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ما جربنا علیک کذبا، کبھی بھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جھوٹ بولنے سے کیا قرار دیا تھا؟ معصوم قرار دیا تھا۔ یہ تیسری جانب ہے، تیسرا امر ہے جس میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم قرار دیا تھا کہ اللہ کے رسول جھوٹ بولنے سے کیا تھے؟ معصوم تھے۔ چوتھی چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی شریعت کو سمجھنے اور اسے لوگوں تک پہنچانے میں معصوم تھے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول سے کوئی کوتاہی ہو جائے سمجھنے میں یا پہنچانے میں۔ اللہ کے رسول کے علاوہ چاہے کسی بھی امتی کا علمی مقام و مرتبہ کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو جائے، اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمیں عقیدہ رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ کی شریعت کو سمجھنے میں کیا تھے؟ معصوم تھے۔ اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں جو شریعت کو سمجھنے میں معصوم ہو۔ اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان کی سیرت پڑھیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آیت کی تفسیر کے متعلق پوچھا گیا، کہتے ہیں کہ اگر میں اللہ رب العالمین کے کلام کی تفسیر بغیر علم کے کروں تو کون سا آسمان ہے جو مجھے پناہ دے گا؟ کون سی زمین ہے جو مجھے پناہ دے گی؟ میں زمین میں دھنس جاؤں گا اگر بغیر علم کے اللہ رب العالمین کے کلام کی تشریح کروں، تفسیر کروں۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال ہے۔ اور آج لوگوں کی حالت یہ ہے کہ کتاب و سنت کو انہوں نے پڑھا بھی نہیں، پڑھنا بھی نہیں جانتے اور ہر سوال کا جواب دینا ضرور سمجھتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے
کہ اگر کوئی شریعت کے ہر سوال کا جواب دے تو سمجھ لو کہ وہ مجنون ہے، پاگل ہے، دماغی حالت اس کی صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مقام ابو بکر صدیق کا، اور ان کے علم کا حال یہ ہے، ان کے تواضع کا حال یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کے کلام کے متعلق کسی چیز کے بارے میں نہ جانتے ہو تو وہاں پر زبردستی کہنے کی جرأت نہیں کرتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول مروی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو کون ہوتے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ صحیح بخاری کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ملہم تھے، محدث تھے، ان کے دل کے اندر اللہ رب العالمین شریعت کے متعلق ایسی بات ڈال دیتا جو اللہ رب العالمین کی طرف سے حقیقی الہام ہوتا۔ کئی موقعوں پر قرآن کی آیت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول کی یہ حدیث جس کے بارے میں کلام بھی ہے، بعض علماء نے اسے ضعیف کہا ہے، بعض نے اسے حسن بھی کہا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو کون ہوتے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو زکوٰۃ کے انکار کرنے والے تھے ان کے ساتھ جنگ کی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہے ہیں ان کے خلاف آپ کیسے جنگ کر سکتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بحث و مباحثہ مناقشہ جاری رہا، یہاں تک کہ عمر فاروق کہتے ہیں حتی شرح اللہ صدری، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے میرے سینے کو کھول دیا جیسے کہ پہلے کے ابو بکر صدیق کے سینے کو کھولتا تھا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ ابو بکر صدیق ہی برحق ہے، میں غلط موقف پر ہوں۔ تو کسی سے بھی چاہے وہ علمی مقام و مرتبے کے مطابق کتنے ہی اونچے مقام پر فائز کیوں نہ ہو جائے، ابو بکر عمر کے درجے پر بھی اگر کوئی فائز ہو جائے تب بھی شریعت کے کسی مسئلے کو سمجھنے میں چوک ہو سکتی ہے۔ کیا یہ امکان اللہ کے رسول کے ساتھ موجود ہے؟ نہیں۔ اللہ کے رسول کے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے؟ اللہ کے رسول معصوم تھے۔ یہ نہیں ہو سکتا جس طرح کہ ایک عالم دین آج ایک مسئلہ بیان کر کے جاتے ہیں، فتویٰ دے کے جاتے ہیں اور آئندہ کل آ کے کہتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اس مسئلے کو سمجھنے میں۔ صحیح مسئلہ یہ ہے اللہ کے رسول سے شریعت کے کسی مسئلے کو سمجھنے میں غلطی نہیں ہو سکتی، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ بعض لوگ آج کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہم مانتے ہیں کہ صحیح سند سے ثابت ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، لیکن قرآن کی فلاں آیت کے خلاف ہے، اس لیے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ حدیث اگر اس کے مخالف ہو تو اسے ماننا ضروری نہیں۔ کیا ممکن ہے کہ قرآن کی کسی آیت کو سمجھنے میں اللہ کے رسول سے چوک ہو جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی خلاف ورزی کریں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے حق پر ڈاکہ ڈالنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ آپ کو فہم شریعت، تبلیغ شریعت کے معاملے میں معصوم مانا جائے۔ تو یہ چار امور ہیں جن امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم ماننا آپ کا حق ہے۔ اگر کوئی کسی بھی حق کے اندر حق تلفی کرتا ہے تو اس کے ایمان کا خطرہ ہے، اپنی ایمان کی اسے جانچ پڑتال کرنی چاہیے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ پانچواں حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مسلمان پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم حق، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بلکہ اپنے نفس سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے رسول، آپ میرے نزدیک میرے والدین سے بھی، بچوں سے بھی، اعلی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہے، دنیا کے ہر شخص سے زیادہ محبوب ہے سوائے میرے نفس کے۔ اپنی جان کے بعد اگر کوئی شخص دنیا میں میرے نزدیک محبوب ہے تو وہ آپ کی ذات ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں حتی من نفسک یا عمر، اے عمر اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرنی پڑے گی تب تم مومن ہو سکتے ہو۔ بغیر تردد یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حتی من نفسی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اپنے نفس سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا۔
تو اللہ کے رسول فرماتا الآن یا عمر، اب تم حقیقت میں مومن بنے۔ اللہ کے رسول کے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے تھے، سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول سے اسی طرح محبت کرتے تھے جس طرح کوئی پیاسا ٹھنڈے پانی سے محبت کرتا ہے۔ اس سے زیادہ اللہ کے رسول ان کے نزدیک محبوب تھے۔ دشمن صحابہ اکرام کو پکڑ لیتے اور کہتے صرف یہ اپنی زبان سے ادا کر دو کہ میں اپنے گھر میں صحیح سالم رہوں اور میرے اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا جائے قتل کرنے کے لیے۔ حقیقت میں ہم قتل کرنے والے نہیں ہیں، بس تمہاری زبان سے یہ لفظ سننا چاہتے ہیں، چھوڑ دیں گے تم۔ صحابہ اکرام کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، ہم یہ بھی تصور نہیں کر سکتے کہ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں کوئی کانٹا بھی چبھے اور ہم اپنے گھر میں اہل و عیال کے درمیان خوش و خرم رہے، ہنستے کھیلتے رہے۔ ہم یہ بھی تصور نہیں کر سکتے۔ اس خاتون کا قصہ یاد کریں جس کا شوہر، جس کے والد اور دوسرے تمام رشتہ دار، بیٹے، سب کے سب جنگ کے اندر شہید کر دیے گئے۔ وہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق سوال کر رہی ہے، اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ آپ کے شوہر شہید ہو گئے، پھر پوچھتی ہے اللہ کے رسول کیسے ہیں، پھر کہا جاتا ہے آپ کے فلاں رشتہ دار شہید ہو گئے، فلاں شہید ہو گئے۔ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کرتی ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صحیح سالم ہے تو کہتے ہیں کہ آپ کے بعد ہر مصیبت ہلکی ہے۔ دوسری مصیبتوں کو جھیلنا ممکن ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم جھیلنا ممکن نہیں۔ تو یہ محبت صحابہ اکرام کی سچی محبت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنے سینے کو آگے کر دیتے تھے۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ پڑھے صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی میں، ابو طلحہ کا قصہ پڑھے صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی میں، اور دوسرے صحابہ اکرام کا کہ جنگ احد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنے سینے پر کیسے وہ تیر کھاتے رہے۔ بعض صحابہ اکرام کے جسموں پر تیر کے نشان گنے گئے جو اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنے سینے پر کھائے تھے۔ 70 سے 80 تیروں کے نشان ملے جسم پر، جب تک جسم میں جان باقی رہی آخری سانس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے سینے کو آگے کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی حالت دیکھنے کے لیے کبھی کبھی بیچ بیچ میں اپنے چہرے کو اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول برائے کرم اپنے چہرے کو آپ نہ اٹھائیں، ڈر ہے دشمنوں کی طرف سے کوئی تیر آ کے آپ کے چہرے کو نہ لگ جائے۔ نحری دون نحری کا یا رسول اللہ کے رسول میرا سینہ آپ کے آگے حاضر ہے، جب تک کہ جسم میں جان رہے گی آپ تک کوئی تیر پہنچنے نہیں دوں گا۔ یہ ہے سچی محبت۔ صحابہ اکرام نے صرف اس کا دعویٰ نہیں کیا تھا کہ ہم آپ سے سچی محبت کرتے ہیں، اپنے نفس سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ ایک موقع پر نہیں سینکڑوں موقعوں پر انہوں نے اسے سچ ثابت کر کے دکھایا۔ جان کی محبت، مال کی محبت، ہر چیز کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ضرورت ہے مال کی، جس کے گھر میں جو کچھ ہے مالی تعاون پیش کرے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اکثر و بیشتر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا مقابلہ چلتا رہتا تھا، کوشش کرتا کہ کبھی ان سے آگے بڑھ جاؤں، لیکن کبھی آگے بڑھنے کی نوبت نہیں آتی تھی، کبھی موقع ہی نہیں دیتے کہ ان سے بھی آگے بڑھ سکوں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس دن اللہ کے رسول نے اعلان کیا بہت خوش ہوا، کیونکہ میرے گھر میں آج بہت زیادہ مال تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال صدقہ کرنے کا حکم اور اعلان فرمایا۔ بڑی خوشی ہوئی۔ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ اگر کبھی ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آئے تو کیا ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے یا ہم فکر مند ہو جاتے ہیں؟ اگر کبھی اس طرح کی نوبت آئے اور ہمارے جیب میں پیسے رہیں تو ڈرتے ہیں کہ پہلی نظر ہماری طرف اڑے گی کہ ان کے پاس سے ان سے لیا جائے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو رہے ہیں کہ آج اچھا موقع ملا ہے ابو بکر صدیق سے آگے بڑھنے کا۔ چنانچہ گھر میں جو کچھ تھا آدھا حصہ اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عمر کتنا لائے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول جتنا آپ دیکھ رہے ہیں اتنا ہی گھر میں چھوڑا۔
आधा हिस्सा आपके कदमों में लाकर डाल दिया। यही सवाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक से करते हैं और क्या कहते हैं, अल्लाह के रसूल घर में कुछ नहीं छोड़ा, अल्लाह और उसके रसूल के अलावा घर में कुछ नहीं छोड़ा, आपका फरमान सुना, जो कुछ था आपके कदमों में लाकर डाल दिया। ये थी सच्ची मोहब्बत। जान की कुर्बानी की जरूरत पड़ी, माल की कुर्बानी की जरूरत पड़ी, ये सहाबाए किराम हमेशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर रहते थे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक में से एक बुनियादी हक है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए। सच्ची मोहब्बत इसी को कहते हैं। अब जरा गौर करें कि जो सहाबाए किराम अपने जिस्मों पर तीरों के निशानात खा सकते थे, तीरों तलवार खा सकते थे, क्या उनके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौके पर हलवे पूरी खाना मुश्किल था? जो अपने जिस्मों पर तीर खा सकते थे, तलवार खा सकते थे, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौके पर हलवे पूरी नहीं खा सकते थे। ये बड़ा मुश्किल मामला था, इसमें ज्यादा मेहनत लगानी पड़ती। लेकिन क्यों उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश को नहीं मनाया? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकादा यही था। अल्लाह के रसूल ने उन्हें यही तालीम दी थी कि ये दिन दूसरे दिनों से कोई अलग नहीं है, ये कोई शरीयत नहीं, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का तरीका नहीं है। अगर ये भी मोहब्बत का कोई तरीका होता तो सहाबाए किराम इससे पीछे नहीं रह सकते। तो यह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक में से एक अहम हक। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अहम हक यह है कि आपकी ताज़ीम किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बारे में हमने सुना कि आपकी मोहब्बत हम पर एक हक है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इंतहाई अहम हक है हर मुसलमान पर। मोहब्बत और ताज़ीम में क्या फर्क है? ताज़ीम ये मोहब्बत से आला दर्जा है। हम अपने दोस्तों से मोहब्बत करते हैं लेकिन ताज़ीम नहीं कर पाते। मोहब्बत में हम बेतकल्लुफ हो जाते हैं, बल्कि बसा औकात बात ऐसे काम भी अपने दोस्तों के साथ करते हैं मोहब्बत में जिसमें तौहीद तहकीक का पहलू भी होता है और अपना दोस्त बुरा भी नहीं मानता, उसे मोहब्बत में कबूल कर लेता है। ताज़ीम ये मोहब्बत से आला दर्जा है। अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत भी हमें करनी है और साथ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हक बयान किया, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौक़ीर करो। ईमान लाने के साथ साथ अल्लाह के रसूल की ताज़ीम करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हक है। सूरतुल हुजरात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हक की तरफ इशारा करते हुए कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ ईमान वालो अल्लाह के रसूल के ऊपर अपनी आवाज को बुलंद ना करो। ये अल्लाह के रसूल की ताज़ीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अजीम हक। अफसोस की बात यह है कि आज हम में से बहुत सारे मुसलमान इस अजीम हक से गाफिल हैं। अब गौर करें सहाबाए किराम की जिंदगी और सलफ़े सालिहीन की जिंदगी को देखें कि कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करते थे। चुनांचे उर्वा बिन मसऊद अस-सक़फ़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वो हदीस जिसे इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने भी बयान की है, सुलह हुदैबिया के मौके पर उस हदीस को देखें। उर्वा बिन मसऊद अस-सक़फ़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कोई आम शख्स नहीं थे। उर्वा बिन मसऊद अस-सक़फ़ी ये मक्का के चंद इंतहाई ज़ी-इल्म लोगों में से थे। जब किसी बादशाह से किसी मामले को डील करने की जरूरत पड़ती तो मक्का वाले उर्वा बिन मसऊद अस-सक़फ़ी का इंतखाब करते। सुलह हुदैबिया के मौके पर भी इन्होंने
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے گفتگو کے لیے عروہ بن مسعود الثقفی کا انتخاب کیا. وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نجاشی کے پاس، قیصر اور کسریٰ کے پاس بھی جا چکا تھا اور بھی دوسرے بادشاہوں کے پاس جا چکا تھا، اور پھر قریش کے لوگوں نے مجھے محمد اور اس کے ساتھیوں سے بات چیت کرنے کے لیے بھی بھیجا حدیبیہ کے مقام پر. انہوں نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا مکہ والوں کے سامنے آ کر بیان کرتے ہیں. اور اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ قریش کے لوگوں نے اپنا ایلچی اور قاصد بنا کر انہیں بھیجا تھا. جو کچھ اپنی آنکھوں سے انہوں نے منظر دیکھا حدیبیہ کے مقام پر کہ محمد کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اللہ کے رسول کے ساتھ کیسی تعظیم کر رہے ہیں، مکہ والوں کے سامنے آ کر انہوں نے اپنا یہ عینی مشاہدہ بیان کیا، آنکھوں دیکھا حال بیان کیا. کیا کہتے ہیں کہ اے قریش کے لوگوں، اس سے پہلے میں نجاشی کے پاس جا چکا ہوں، قیصر کے پاس جا چکا ہوں، کسریٰ کے پاس جا چکا ہوں، دوسرے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں، لیکن محمد کے ساتھ جس طرح اس کی تعظیم کرتے ہیں آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی رعایا اپنے بادشاہ کی اس طرح تعظیم کر سکتے ہیں. جس طرح محمد کے ساتھ ان کی تعظیم کرتے ہیں آج تک پوری دنیا میں ہم نے کہیں نہیں دیکھا. تعظیم کس طرح تعظیم کرتے ہیں انہوں نے تفصیل بیان کی. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کبھی تھوکتے بھی ہیں تو وہ تھوک زمین پر گرنے سے پہلے ہی صحابہ اکرام اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اپنے جسم پر ملنے لگتے ہیں. کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو یہ صحابہ سب سے پہلے بھاگتے ہیں کہ میں سب سے پہلے اس حکم کی تعمیل کروں گا. نماز کے لیے وضو کی ضرورت پڑتی ہے، سب سے پہلے پانی حاضر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وضو کرتے ہیں، وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں پاتا، کسی کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور اپنے جسموں پر ملنے لگتے ہیں. اللہ کے رسول کی تعظیم میں آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے تک نہیں، نگاہیں جھکائے رکھتے ہیں. یہ تعظیم میں نے آج تک پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی. یہ کس کی گواہی ہے؟ اس وقت تک ایک مشرک تھے، ایک مشرک کی گواہی صحابہ اکرام کے حق میں کہ اللہ کے رسول کی کیسی یہ تعظیم کرتے ہیں. یہ تعظیم مطلوب ہے اور اللہ کے رسول کا ایک حق ہے ہر مسلمان پر. یہ حق صرف صحابہ اکرام کے اوپر نہیں تھا بس کہ صرف انہی کو یہ حق ادا کرنا تھا، یہ ہر مسلمان کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ سنیں، بلکہ دو قصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. غور کریں کہ کس طرح اللہ کے رسول کے ساتھ محبت بھی کرتے تھے اور اللہ کے رسول کی تعظیم بھی کرتے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت پہ تھی. کیا نام ہے؟ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول بشر تھے، بیویوں کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ نان و نفقہ کے مسئلے پر کچھ کہاسنی ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول ناراض ہو کر ایلا کر لیتے ہیں، قسم کھا لیتے ہیں 1 مہینے تک اپنی بیویوں سے دور رکھنے کی. مدینے کے اندر یہ افواہ پھیل جاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. صحابہ اکرام بے چین ہو جاتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، فوراً اپنے گھر سے بدحواسی کے عالم میں نکلتے ہیں. ان کی چادر زمین پر گھسٹ رہی ہے، لیکن اسی عالم میں اللہ کے رسول کے دربار میں پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول کے گھر میں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنے حجرے میں بالا خانے میں موجود ہے اور دروازے پر دربان موجود ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو نیچے سے آواز لگاتے ہیں، دربان سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے اجازت طلب کریں، میں آپ سے آ کر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. آواز اللہ کے رسول تک بھی پہنچ رہی ہے. دربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی طرف سے کیا اشارہ ملتا ہے. اللہ کے رسول خاموش رہتے ہیں، دربار بھی خاموش رہتا ہے. نا امیدی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود دوبارہ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے درخواست کریں، مجھے اجازت دیں، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں. پھر دربار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اجازت دے تو میں بلا لوں، لیکن اللہ کے رسول خاموش رہتے ہیں، دربار میں کوئی جواب نہیں دیتا. تیسری بار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخواست کرتے اور کہتے ہیں دربار سے کہ اللہ کے رسول سے کہیں
شاید اللہ کے رسول یہ سوچ رہے ہو کہ میں اپنی بیٹی کے معاملے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں، اپنی بیٹی کی طرفداری کے لیے کہ اللہ کے رسول میری بیٹی کو اپنی کیوں طلاق دے دی. شاید اللہ کے رسول یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اپنی بیٹی کی طرفداری کے لیے آیا ہوا ہوں. اللہ کے رسول اگر حکم دے تو میں اپنی بیٹی کی گردن ماروں. اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچی ہے اور میرا دل رو رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھوں اور اللہ کے رسول کی اس غم کو میں کم کروں. اللہ کے رسول تمام کو اشارہ کرتے ہیں کہ عمر کو آنے کی اجازت مل دی ہے. اللہ کے رسول کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں اور کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح اللہ کے رسول کی اس غم کو کم کیا جائے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو مسکرانے پر مجبور کر دیتے ہیں، کامیاب ہو جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگتے ہیں. یہ تھی صحابہ اکرام کی اللہ کے رسول سے محبت، اور یہ تھی اللہ کے رسول کے متعلق ان کے دلوں میں تعظیم. بات بات پر اپنی تلوار اٹھا لیتے، کہتے اللہ کے رسول صرف آپ اجازت دے اسی قدر مانو. وہ اپنے ہی بھائی ہوتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ان کے نزدیک اس سے کہیں زیادہ ہوتا. جب خلیفہ بچے ان کے دور خلافت میں مسجد رسول کے اندر دو اجنبی اونچی آواز میں گفتگو کرتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلان میں آ جاتے ہیں، اس سے کے عالم میں کہتے ہیں کہ دونوں کو بلاؤ. پوچھتے ہیں کہاں سے آئے؟ دونوں کہتے ہیں کہ ہم طائف سے آئے ہوئے. طائف مدینہ سے تقریباً 600 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم دونوں بچ گئے. اگر مدینے کے ہوتے ایسی سزا دیتا کہ یاد رکھتے ہمیشہ اللہ کے رسول کی مسجد میں کھڑے ہو اور اس طرح اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں. یہ کیسے تم نے گوارا کر لیا کہ اللہ کے رسول کی مسجد میں اونچی آواز میں گفتگو کرنا؟ تو آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ اکرام کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیسی تعظیم تھی. اللہ کے رسول کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا انت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول بڑے ہیں؟ ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ کے رسول کے چچا ہے، وہ بھی کافی بڑے تھے، لیکن اتنا بھی کہنا گوارا نہیں کہ میں اللہ کے رسول سے کسی بھی اعتبار سے بڑا ہوں. انتہائی ادب کے ساتھ جواب دیتے ہیں هو اکبر منی وانا ولدت قبلہ. اللہ کے رسول مجھ سے کہیں بڑے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ پیدائش میری پہلے ہو گئی تھی، دنیا میں پہلے آ گیا تھا، لیکن بڑے اور چھوٹے کی اگر بات کر رہے ہو تو اللہ کے رسول کے ساتھ کیا مقابلہ ہے؟ وہ ہم سے کہیں بڑے. اتنا بھی گوارا نہیں کہا کہ عمر کے اعتبار سے بھی کہے کہ ہم اللہ کے رسول سے بڑے. آپ اندازہ لگائیں ان واقعات سے کہ صحابہ اکرام کے دلوں میں اللہ کے رسول کے متعلق صرف محبت نہیں، کس قدر تعظیم تھی. امام مالک رحمہ اللہ مسجد رسول کے اندر حدیث رسول پڑھاتے، اللہ کے رسول کا نام آتا ساروں قطار رونے لگتے. کسی نے کہا ایک دن کہ اس طرح آپ جو ساروں قطار رونے لگتے ہیں یہ درس میں بیٹھنے والوں پر کافی گرا گزرتا ہے، اس لیے اپنے نفس پر کنٹرول کیا کریں. امام مالک رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ آپ لوگوں نے محمد ابن المنکدر رحمہ اللہ کو اصل میں دیکھا نہیں ہے. ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اللہ کے رسول کی حدیث پڑھاتے ہوئے ان کی کیا حالت ہو جاتی. اگر ان کو آپ نے دیکھ لیا ہوتا تو مجھ پر آپ اعتراض نہیں کرتے. اس طرح کے واقعات سلف صالحین کی سیرت میں بھرے پڑے کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ان کے دلوں میں. حدیث رسول پڑھتے اللہ کے رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہوتا تو جیسے ہی اللہ کے رسول کے نام تک پہنچتے وہاں سے اپنی نظر اٹھانے کی کتاب سے آسمان کی طرف اوپر نگاہ کر کے کہتے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ احساس دل میں پیدا کرتے کہ لکھا ہوا اس لیے نہیں، اپنی طرف سے اللہ کے رسول پر درود بھیج رہا ہوں میں. یہ دل میں احساس پیدا کرتا. یہ اللہ کے رسول کا حق ہے کہ اللہ کے رسول پر درود بھیجا جائے. آپ کے تعلق سے ہمارے دل میں اس قدر عظمت ہو، اس قدر تعظیم. یہ سلف صالحین کا طریقہ تھا اللہ کے رسول کی تعظیم. لیکن آج اگر ہم معاشرے پر نظر دوڑائیں تو اس طرح کے کتنے لوگ ملتے ہیں؟ افسوس کی بات ہے کہ بہت کم. یہاں تک کہ ہمیں اپنے اس معاشرے کے اندر دو انتہائی غلط رویے اس تعلیم کے باب میں ملتے ہیں. افراط و تفریط کے شکار ہیں اور دونوں انتہائی غلط رویے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے متعلق.
کچھ لوگوں کو پایا گیا تعظیم کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے نام پر اس قدر غلو اور مبالغہ سے کام لیتے ہیں جو کہ شریعت نے جائز قرار نہیں دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں اس قدر غلو کرتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں. موقع ملے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سجدہ بھی کرنے لگتے ہیں. کیا اللہ کے رسول کی تعظیم ہے؟ کیا اس کی گنجائش ہے؟ قبر رسول کے سامنے ایک مدت تک دعوتی فریضہ انجام دینے کا اللہ رب العالمین نے موقع دیا تھا مجھے. کئی لوگوں کو خود میں نے پکڑا ہے، جیسے ہی موقع ملا، یہ ہمارے ہی بر صغیر کے بھائی ہوتے تھے، ان کے نیت کے اوپر ہم شک نہیں کرتے، یقیناً محبت رسول سے سرشار ہوتے ہیں، لیکن ہم فہم سلف اور منہج سلف کے متبع ہیں. محبت اور تعظیم اللہ کے رسول سے کیسی ہونی چاہیے؟ اسی طرح جیسے سلف صالحین کا طریقہ تھا. اس سے آگے بڑھ کر اگر ہم کوئی دوسرا طریقہ اختیار کریں تو یہ طریقہ شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا. خود میں نے بہت سارے بھائیوں کو پکڑا، جیسے ہی پولیس والوں کی نگاہ ان سے ہٹی، کچھ فوراً قبر کی طرف منہ کر کے سجدے میں گر گئے. کیا یہ حقیقت میں اللہ کے رسول کی تعظیم ہے؟ بہت سارے لوگ جیسے ہی موقع ملا قبر کی طرف منہ کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. قبلے کی طرف نہیں، قبلہ پیچھے ہے اور قبر سامنے ہے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ جیسے اللہ کے رسول کا نام آئے انگلی چومنے لگتے ہیں اور آنکھوں پر پھرنے لگتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی ہم تعظیم کر رہے ہیں. آپ نے وہ شعر سنا ہی ہوگا، وہی جو مستوی عرش کا یا کس کا کیا کہتے ہیں، خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر. یعنی اللہ اور رسول کے درمیان کوئی فرق نہیں، یہی اللہ ہے جو پہلے عرش پر مستوی تھے. نعوذ باللہ من ذالک. تعظیم کے بعد میں کچھ لوگ مبالغے سے بلکہ غلو سے کام لیتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے سے اوپر اٹھا کر اللہ رب العالمین کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں. یہ ہماری معاشرے کے اندر لوگ موجود ہیں اس طرح. یہ تعظیم نہیں میرے بھائی. تعظیم وہ ہے جس کے نمونے ہم نے ابھی ذکر کیا آپ کے سامنے کہ کیسے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تھی. یہ ہے تعظیم کا صحیح طریقہ. اسی کے برعکس یہ ایک انتہا ہے. دوسری انتہا یہ ہے کہ اسی معاشرے کے اندر ہمیں بہت سارے ایسے دانش اور مفکرین مل جاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اور آپ کی احادیث کے ساتھ توہین کرتے ہیں. شروع میں بہت سارے لوگوں کو جھٹکا لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی توہین بھی کر سکتا ہے. لیکن جب تفصیل بیان کی جاتی ہے تو لوگوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہمارے اس معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں جن کو ہم بڑی محبت سے پڑھتے ہیں، دانشور اور مفکر کا نام دیتے ہیں، اور ان کا نظریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے متعلق انتہائی افسوسناک ہے. وہ اللہ کے رسول کی حدیث کو شریعت کا درجہ دینے کے لیے راضی نہیں ہے. اللہ کے رسول کی حدیث کو دین نہیں سمجھتے، شریعت نہیں سمجھتے، حجت نہیں سمجھتے، دلیل نہیں سمجھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی جن فتنوں کے متعلق آگاہ کیا تھا، جیسے کہ ایک فتنے کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا، اسی طرح اس فتنے کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں آگاہ کر دیا تھا. انکار سنت کا فتنہ، کہ اس امت میں کچھ لوگ ایسے ظاہر ہوں گے جو کیا کہیں گے کہ ہمیں صرف قرآن سے دلیل دو، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. چنانچہ یہ فتنہ بھی بہت ہی قریب میں ہی ظاہر ہو چکا تھا. صحابہ اکرام کی زندگی میں ہی کچھ لوگ ایسے ظاہر ہو چکے تھے جو کیا کہتے، صحابہ اکرام سے مطالبہ کرتے کہ ہمیں صرف حدیث سے دلیل دو، قرآن سے نہیں. صحابہ اکرام نے ان سے کیا کہا کہ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اگر ہم قرآن کے حوالے کر دیں تو ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، مغرب کی 3 رکعت ہے، طواف 7 چکر کرنے ہیں، نماز کے اندر اس طرح رکوع سجدے اور اس طرح کے اذکار ہیں، قرآن سے تم ثابت کر سکتے ہو؟ یہ نماز تم قرآن کے دلیلوں سے پڑھ سکتے ہو کہ کب کون سا رکن ادا کرنا ہے، کون سا عمل ادا کرنا ہے، کون سا ذکر کب ادا کیا جائے گا، کب پڑھا جائے گا؟ تم قرآن سے اسے ثابت کر سکتے ہو؟ زکات کا نصاب کیا ہے، قرآن سے تم ثابت کر سکتے ہو؟ تو یہ فتنہ اسی زمانے میں ظاہر ہو چکا تھا، اور آج خصوصاً بر صغیر کے اندر یہ فتنہ انتہائی عظیم فتنہ بن چکا ہے.
چنانچہ آپ ایک لمبی جماعت ہے پائیں گے جو حدیث رسول کو مقام و مرتبہ نہیں دیتے جو ہمارے سلف صالحین نے دیا، جو صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین کا منہج اور طریقہ۔ چنانچہ بہت سارے لوگ یا تو حدیث رسول کا سرے سے انکار ہی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو حجت نہیں مانتے، دلیل نہیں مانتے، شریعت نہیں مانتے، یا پھر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں حدیث کے اوپر بیجا اعتراضات کرتے ہیں، شبہات و شبہات پھیلاتے ہیں، شک پیدا کرتے ہیں، یا پھر استخفاف کرتے ہیں، عقلی دلائل سے حدیث کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عقل یہ قبول نہیں کرتی، کیسے ہم اس کو مان لیں۔ اگر یہی معیار رہے حدیثوں کے رد کرنے کا تو اس معیار پر قرآن کی بہت ساری آیتیں بھی ان کو رد کرنی پڑیں گی۔ آپ مولانا مودودی کی کتابیں اٹھائیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود بہت ساری احادیث کے متعلق انہوں نے ایک رویہ اپنایا، دجال والی حدیث ہو یا پھر ابراہیم علیہ السلام کی کلمات ثلاثہ والی حدیث ہو یا سلیمان علیہ السلام کی اپنی بیویوں سے مجامعت والی حدیث ہو یا دوسری احادیث ہو، یہی طریقہ انہوں نے اختیار کیا اور ان حدیث پر عقلی دلائل سے اعتراض کیا، صراحت کے ساتھ حدیث کا انکار تو نہیں کیا، لیکن منکرین سنت کا جو طریقہ تھا، ان کے جو اعتراضات تھے، ان اعتراضات کو دہرایا۔ ایک لمبی فہرست ہے عرب دنیا کے اندر بھی اور ہمارے اس بر صغیر کے اندر بھی۔ ڈاکٹر سر سید احمد خان، عبداللہ چکرالوی، احمد دین امرتسری، اسی طرح مولانا مودودی، غلام محمد پرویز، اس طرح ایک لمبی فہرست ہے۔ اور آج کے زمانے میں راشد خان، جاوید احمد غامدی، سلیم جاوید اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، قاری حنیف ڈار، یہ سب کے سب اسی مشن پر لگے ہوئے ہیں کہ حدیث رسول حجت نہیں ہے، یہ صرف ایک تاریخی دستاویز ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، ان کی اہمیت اس سے زیادہ نہیں ہے۔ شریعت ہمارے لیے کیا ہے؟ بس قرآن کریم ہے، بلکہ باضابطہ سلسلے وار انہوں نے ایک مضمون لکھا کہ اسلام صرف قرآن کا نام ہے، بس حدیث رسول اسلام کا نام نہیں ہے۔ اسلام کو صرف قرآن سے اخذ کیا جائے، حدیث کا اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی توہین نہیں ہے۔ تو اس تعظیم کے باب میں کل ہمیں تین طرح کے لوگ ملتے ہیں، یا تو غلو اور مبالغہ کرنے والے، یا اس کی توہین کرنے والے، اور صحیح راستہ وہ راستہ ہے جو ہمارے سلف صالحین کا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کا لحاظ رکھا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیا جائے، اللہ کے رسول کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے، اللہ کے رسول کی حدیث کو وہی درجہ دیا جائے جو اس کا حقیقی مقام و مرتبہ ہے۔ اور اس کا حقیقی مقام و مرتبہ کیا ہے؟ جس طرح قرآن ہمارے لیے شریعت ہے، اسی طرح حدیث رسول بھی ہمارے لیے شریعت اور حجت ہے۔ حجت اور شریعت ہونے میں قرآن و حدیث کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی بے شمار آیتوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول تمہیں جو چیزیں دے حاصل کر لو، جن چیزوں سے روکے رک جاؤ۔ اگر کوئی حدیث رسول کو حجت نہیں مانتا، وہ اس آیت پر عمل کرتا، وہ اس آیت کو ٹھکراتا ہے۔ اگر کوئی عقلی دلائل کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، جیسے کہ مولانا مودودی نے دجال والی حدیث کو کس بنا پر ہی کیا؟ کہتے ہیں کہ آج دنیا میں سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر سائنسدانوں نے تحقیق نہ کی ہو۔ دنیا کا کونا کونا چپا چپا چھان مارا۔ اگر حقیقت میں دجال کہیں قید ہوتا، جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث کے اندر موجود ہے، جسے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے اپنا عینی مشاہدہ، کہتے ہیں کہ اگر حقیقت میں کہیں موجود بھی ہوتا تو آج دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے، سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اگر حقیقت میں کہیں موجود ہوتا تو آج دریافت ہو جاتی۔ اس لیے آج تک اس کا ظاہر نہ ہونا اور کہیں پر کوئی سراغ نہ ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ افسانہ ہے۔ استغفر اللہ، حدیث رسول افسانہ بن گیا۔ کس بنا پر؟ عقلی دلائل کی بنا پر۔ اگر عقل کے اندر نہ آنے کی وجہ سے، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کی مجامعت والی حدیث جو کہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے،
کہ ایک ہی رات کو میں اپنی 70 بیویوں کے ساتھ جمع کروں گا اور اللہ رب العالمین ہر بیوی کے پیٹ سے ایک مجاہد لڑکا مجھے عطا کرے گا جن کو ساتھ لے کر میں کیا کروں گا؟ اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا. لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے جن میں سے صرف ایک بیوی کے بدن سے آدھا بچہ پیدا ہوا اور دوسری تمام بیویاں حاملہ نہیں ہوئی. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. کہتے ہیں کہ یہ عقل کے اندر آنے والی بات ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص ایک ہی رات میں 70 بیویوں سے یا 100 بیویوں سے جمع کر سکے. تو اگر عقل ہی معیار ہے تو ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس تک سفر کرنا اور صرف سفر ہی نہیں کرنا بلکہ واپس آ جانا، یہ عقل کے اندر آنے والی بات ہے؟ وہ بھی 1400 سال پہلے. تو کیا قرآن کریم کی آیت کا بھی آپ انکار کر دیں گے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اقتربت الساعة وانشق القمر. قرآن میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا انشقاق القمر کا واقعہ عقل کے اندر آنے والی بات نہیں ہے. تو اس بنا پر اس آیت کا بھی انکار کر دو گے پھر آپ؟ تو عقل اگر معیار ہو تو صرف حدیث رسول ہی نہیں، قرآن کی بہت ساری آیتیں اس نظر میں آ جائیں گی. یہ مسلمانوں کا سلف صالحین کا طریقہ نہیں رہا. صحیح بخاری آپ کو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول ایک مجلس میں موجود ہیں اور اس مجلس میں ابو بکر و عمر نہیں ہیں. ان دونوں کے متعلق اللہ کے رسول نے گواہی دی. ان دونوں کو ایسا مقام و مرتبہ اس لیے ایسے ہی نہیں مل گیا تھا. ان کے ایمان اور ان کے اندر جو جذبہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو پرکھ لیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے پرکھ لیا تھا، جانچ لیا تھا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں مقام مرتبہ دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں موجود ہے اور اللہ کے رسول ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک گائے پر ایک شخص سوار ہوا تو وہ گائے کیا کہنے لگی کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اس لیے پیدا نہیں کیا ہے، سواری کے لیے پیدا نہیں کی گئی انہیں. اب یہ گائے کلام کر سکتی ہے، بات کر سکتی ہے، عقل کے اندر آنے والی بات ہے. اللہ کے رسول اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں کہ اس پر میں ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر و عمر بھی ایمان لاتے ہیں. ابو بکر و عمر وہاں پر موجود نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ کے رسول کو یقین ہے کہ ان کے سامنے بیان کیا جائے کہ میں نے کہا ہے تو بغیر تردد کے اسے قبول کر لیں. یہ ہے حقیقی ایمان. اللہ کے رسول نے کہا اتنا کافی ہے، چاہے ہمارے عقل میں آئے نہ آئے. عقل یہ معیار نہیں ہے کسی چیز کے قبول کرنے اور رد کرنے. اللہ کے رسول نے کہا، اللہ رب العالمین نے کہا، ہمارے لیے اتنا کافی ہے. تو یہ ہے حدیث رسول کی حقیقی تعظیم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک اہم حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیا جائے. آخر میں ایک حق بیان کر کے اس درس کو ختم کروں گا، وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کے ساتھ محبت تھی ان کے ساتھ محبت کی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کے ساتھ عداوت تھی، نفرت تھی، بغض تھا، ان کے ساتھ عداوت رکھی جائے، نفرت رکھی جائے، بغض رکھا جائے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق ہے. اللہ کے رسول کی جن کے ساتھ محبت تھی ان کے تعلق سے ہمارے دل میں کینہ ہو، بغض ہو، حسد ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعظیم کر رہے ہیں؟ یہ ممکن ہے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ جن کی عداوت تھی ان کے ساتھ ہماری محبت ہو، یہ اللہ کے رسول کا حق ادا کر سکتے ہیں اس طرح؟ یہ ممکن ہی نہیں. اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ اور بہت سارے دیگر سلف صالحین سے منقول ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے سرپرست ہمیں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اسی طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی سورہ ہمیں سکھاتے تھے. کیا ہم اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کرتے ہیں؟ ابھی شیخ سلیمان سے آپ سن رہے تھے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. تو یہ تھا سلف صالحین کا طریقہ اپنے بچوں کی تربیت کا کہ جس طرح قرآن کی سورت اپنے بچوں کو سکھاتے اسی طرح ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی اپنے بچوں کو سکھاتے تھے. اگر کسی کے دل میں صحابہ اکرام کے تعلق سے بغض ہو تو سلف صالحین کہتے تھے کہ ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، ایسا شخص زندیق ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی مسلمان ہو اور صحابہ اکرام کے متعلق اس کے دل میں بغض ہو، کینہ ہو، کپٹ ہو، حسد ہو؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر میں کیا تعلیم دی ہے؟
والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے. اس آیت کو یاد کر لیں اور بکثرت پڑھتے رہا کریں. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. یا اللہ تمہاری مغفرت فرما. اور جو ہم سے پہلے مؤمنین سبقت کر چکے ہیں, دنیا سے گزر چکے ہیں, جن میں سب سے پہلے کون آتے ہیں؟ انبیاء کرام اور صحابہ کرام آتے ہیں. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اور جو مؤمنین ہم سے پہلے دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے تعلق سے ہمارے دلوں میں غل نہ ہو, حسد نہ ہو, بغض نہ ہو, کینہ نہ ہو, کپٹ نہ ہو. یہ دعا اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن کریم کے اندر سکھائی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس حق کو اور جتنے حقوق ہم نے سنے ان تمام حقوق کو ہم ادا کریں. ان حقوق کی معرفت حاصل کرنا بھی ضروری ہے اور ان حقوق کو ادا کرنا بھی ضروری ہے. اگر ایک مسلمان کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس طرح کی گزری کہ اللہ کے رسول کے حقوق کو اس نے پہچانا بھی اور ان حقوق کو ادا بھی کیا, کسی بھی حق کے اندر حق تلفی نہیں کی, تو انشاءاللہ قبر کے اندر جو سوال کیا جائے گا تمہارے رسول کون تھے, انشاءاللہ جواب دینا اس کے لیے بڑا آسان ہوگا. لیکن اس نے ان حقوق کے اندر زندگی بھر ڈاکہ ڈالا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حق کو انہوں نے ادا نہیں کیا, تو قبر کے اندر جب اس سے پوچھا جائے گا تمہارے رسول کون تھے, تو جواب دینا میرے بھائی کو آسان نہیں ہوگا. تو یہ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. یہ ایسے حقوق ہیں جن کا ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دین کی ان بنیادی مسائل کو سمجھنے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علیہ محمد.